الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ میٹھے والے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حج تربیتی اجتماع جاری ہے۔ آئیے سب سے پہلے آپ کو میں ایک بہت پیاری فضیلت سناتا ہوں جسے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 616 صفحات پر مشتمل کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 27 پر امیر اہل سنت نے نقل کیا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ منورہ، سرکار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں۔ جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ ذکر و درود کی محفلوں کی بھی کیا بات ہے۔ یاد رہے سنت و برے اجتماعات، درس کے مدنی حلقے اور اجتماعی ذکر و نات وغیرہ بھی ذکر ہی کی محفلیں ہیں۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس طرح کی رحمتوں بھرے اجتماعات میں دل لگا کر شرکت فرماتے اور پھر اللہ عز و جل کی رحمت سے مغفرت یافتہ اٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری
جاری رہے گی نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، انشاءاللہ، محبتوں کے چور چغل خور قفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل، سر پہ عمامہ سجا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل، رخ پہ داڑھی سجی رہے گی سر پر زلفیں، سجی رہے گی اکثر نظریں جھکی رہے گی حیا سے نظریں جھکی رہے گی انشاءاللہ، عز و جل، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے بیان سے پہلے کی کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں، کیونکہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھا، اب اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں، یہ نیت کر لیں۔ نیتیں کیوں کرتا ہوں؟ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اب حمد و صلاۃ اور تعوذ اور تسمیہ سے آغاز کروں گا، یہ میں کر چکا۔ درود شریف کی فضیلت بتا کر صلو علی الحبیب کہوں گا، یہ بھی کر چکا الحمدللہ عز و جل۔ یہ ابتداً ایک ہمیں الحمدللہ انداز نصیب ہوا ہے اللہ کی رحمت سے۔ نعت شریف بھی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ نگاہیں بند کیے مدینے کے تصور میں کھو کر، جو استغاثے نعت و مناجات کا سلسلہ ہوگا تو کبھی کعبے کے تصور میں تو کبھی مدینے کے تصور میں، کبھی سبز گنبد کا تصور جما کر نگاہیں نیچی کیے، نگاہیں بند کیے، جھوم کر مناجات و دعا اور استغاثے وغیرہ میں شریک رہوں گا۔ بلا وجہ کپڑے یا داڑھی یا سر کے بال یا بدن سہلانے، دری سے دھاگے نوچنے، زمین پر انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے اول تا آخر خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ وہ اسلامی بھائی جو حج کی سعادت پا رہے ہیں، آج انتہائی اہم ترین بیان ہے جس میں حج اور زیارت مدینہ منورہ کی ان نیتوں کا بیان ہوگا جو شاید اس سے پہلے ہم نے نہ سنی ہو۔ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے یہ بیان، مگر اس سے پہلے چونکہ ابتداً ہی ایک بیان کی نیتیں ہم الحمدللہ کر لیتے تاکہ ہمارا ثواب مزید بڑھتا چلا جائے، ٹھیک ہے؟ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھرنے جھرکنے الجھنے اور جھگڑنے سے بچوں گا، خاص باتیں لکھوں گا۔ یہ جو حج پہ جا رہے ہیں بالخصوص ان کے لیے بڑی اہم نیت ہے، خاص باتیں ضرور لکھیں تاکہ یہ ہمیں آگے سفر میں بھی کام آ سکے۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو سے بچوں گا۔ بیان مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفادی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ بانیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ مدنی قافلے مدنی انعامات نیز علاقہ دورہ بر نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا۔ مکتبۃ المدینہ کی کتب کا مطالعہ بڑھانے اور ان کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے حسب موقع کتابوں کے نام صفحہ وغیرہ جو بھی معلومات ہوئی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ چونکہ یہ حج اور زیارت مدینہ منورہ کے حوالے سے بیان ہے، لہٰذا رفیق الحرمین کی بھی ترغیب دلاؤں گا۔ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا،
یعنی پہنچا دو میری طرف سے، اگرچہ ایک ہی آیت ہو کی پیروی کروں گا۔ اعلاء کلمت الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا، حتی الامکان لکھا ہوا دیکھ کر بیان کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ عربی اور انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا انشاءاللہ۔ اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا انشاءاللہ۔ یا اللہ تو محفوظ فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب پتہ چلتا ہے کہ یہ سنتوں بھرا اجتماع ان اسلامی بھائیوں کے لیے بالخصوص ہوتا ہے جو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیارے مدینے کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، گنبد خضرا کو بھی دیکھیں گے، مسجد نبوی شریف بھی دیکھیں گے، منبر و محراب بھی دیکھیں گے، ہائے ہائے، کبھی ملتزم سے لپٹیں گے تو کبھی باب کعبہ کو پکڑیں گے، کبھی طواف کریں گے تو کبھی مقام ابراہیم پر 2 گانا ادا کرنے کی کوشش کریں گے، کبھی سعی کی برکتیں لے رہے ہوں گے تو کبھی احرام کی چادریں لپیٹے ذوق و شوق و معرفتگی کے عالم میں پکار رہے ہوں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ نگاہیں جھکا کر اللہ عز و جل کی رحمت پر نظر باندھے، اپنا سر خالی کیے، ننگے سر 2 چادریں اوڑے اپنے رب کے حضور بس پکار رہے ہوں گے، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں مولا، میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ صداؤں کے ساتھ یہ خوش نصیب روانہ ہوں گے اور مکہ مکرمہ کی مبارک گلیوں میں گھومیں گے، دیکھیں گے، اپنی زندگی کے ایسے لمحات گزاریں گے کہ بس یہی لمحات ہیں، اور ان مقامات پر ان کی حاضریاں ہوں گی جن کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ قبولیت کے مقامات ہیں، یہاں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ تو یہ قبولیت دعا والے مقامات پر ان کی حاضریاں ہوں گی۔ ایک تعداد وہ ہے جو اس وقت اس سفر سے گویا کہ ایک طرح سے محروم ہے، مگر ہمارے گرد، ہمارے آس پاس، ہمارے جان پہچان میں وہ خوش نصیب ہیں جو اس سفر کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ امیر اہل سنت نے اپنا ایک اتنا پیارا کلام لکھا ہے جس میں آپ نے التجائیں کی ہیں، ان سے گزارشات کی ہیں، دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ آؤ، ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ساتھ اس مدنی چینل پر ایسی بھی ہوگی جو نہیں جا پا رہی، مگر ہمارے ساتھ ایسے بھی ہیں جو اس قدر خوش نصیب ہیں کہ انہیں الحمدللہ اس سفر کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، تاریخیں ان کی آ چکی ہیں، احرام خرید کر ان کے سامان بند ہو چکے ہیں، آئے پتہ نہیں کب ان کا سفر سوئے مدینہ روانہ ہو۔ آئیے ان کی بارگاہ میں کچھ عرض کرتے ہیں۔ طیبہ کے مسافر مجھے تو بھول نہ جانا، اے عازم طیبہ میں طلب گار دعا ہوں، اے عازم طیبہ میں طلب گار دعا، اے عازم طیبہ
طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، رو رو کے نبی کو میری روداد سنانا، رو رو کے نبی کو میری روداد سنانا، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، اے عازم طیبہ میں طلبگار ہو، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہو، مجھ پہ کرم صدقے میں سلطان دنا کے، ہو مجھ پہ کرم صدقے میں سلطان دنا کے، دکھلا دے مناظر مجھے عرفات و مینا کے، دکھلا دے مناظر مجھے عرفات و مینا کے، کہتا تھا پھر اللہ مجھے حج پہ بلانا، کہتا تھا پھر اللہ مجھے حج پہ بلانا، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، بیچارہ مدینے سے بہت دور پڑا ہے، بدکار سہی پر تیرا دیوانہ بڑا ہے، کہتا تھا مجھے حاضری کا اذن دلانا، کہتا تھا مجھے حاضری کا اذن دلانا، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، اے عازم طیبہ میں طلبگار
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے حاجیوں، آج انشاءاللہ عز و جل حج و عمرے کے لیے کیا کیا نیتیں ہونی چاہیے، انشاءاللہ عز و جل اس کا بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں امیر اہل سنت پر اور ہمارے المدینۃ العلمیہ کے اسلامی بھائی پر، جنہوں نے بڑی ہی کوششوں سے یہ تیار کی اور ہمیں دے دی کہ جا کے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید اخلاص کی نعمت و برکت عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی مخلص بنائے۔ یہ ایک بڑی عمدہ بات ہے کہ اتنی کوششیں کر کے کسی کو دے دینا کہ جا کر آپ بیان کر لیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس عمل کا بے حد اجر و ثواب عطا کرے اور ہمیں بھی محروم نہ کرے۔ اس سے پہلے کہ میں نیتیں ترتیب بار یا اپنے حسب موقع بیان کروں، کچھ نیت سے متعلق مدنی پھول عرض کرتا ہوں، کیونکہ عموماً ہم جس دور و معاشرے سے گزر رہے ہیں اس میں نیت کو اس قدر اہمیت نہیں دی جاتی کہ نیت بھی ایک عمل ہے، بلکہ بڑی مشہور اور معروف حدیث جو بچپن سے ہی بچوں کو بھی یاد کروا دی جاتی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے۔ اور مشہور ایک حدیث پاک بیان کی جاتی ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کسی کام کو کرنے کے لیے جس قدر اچھی ہم نیتیں کریں گے اسی قدر اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، مگر حالات کچھ ایسے ہیں کہ جہاں کئی اعمال میں کوتاہی واقعی ہے، وہیں پر عمل میں بھی، اس نیت والے عمل میں بھی، کہ نیت کرنا بھی ایک عمل ہے، اس عمل میں بھی بے حد کوتاہی واقع ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مہکے مدنی ماحول میں جہاں پر بہت پیارے پیارے مدنی پھول کھلے ہیں، جن کی ایسی خوشبو آئیں کہ پہلے ایسی خوشبو ہمارے ناک نے نہیں سنی تھی، اگرچہ کتابوں میں یہ خوشبوئیں مہک رہی تھیں ان مدنی پھولوں کی، مگر اللہ کی رحمت و امیر اہل سنت پر، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر اللہ نظر بد سے بچائے۔ الحمدللہ ان مدنی پھولوں کو نکال کر ہمارے آگے بیان کیا، اور جن کی ناک نے قبول کیا، جن کے دل نے قبول کیا، اس کی خوشبو کو سونگھا بھی، عمل بھی کیا اور دل کے مدنی گلدستے میں سجانے میں کامیاب بھی ہوئے۔ لیکن بھی عملی کا دور ہے، انہی بھی عملیوں میں یہ نیت نہ کرنے والا بھی ایک کوتاہی ہماری جان نہیں چھوڑ رہی۔ اور یہ ایسا عجیب معاملہ ہے کہ تنبیہ المغترین کے حوالے سے نیکی کی دعوت کتاب کے صفحہ نمبر 92 پر امیر سنت نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا نعیم بن حماد علیہ رحمت اللہ جواد فرماتے ہیں، ہماری پیٹھ کا کوڑوں کی مار کھانا ہمارے لیے اچھی نیت کرنے کے مقابلے میں آسان تر ہے۔ نیت کے حوالے سے یہ اہمیت کو گویا کہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نیت کی اہمیت اتنی ہے، شیطان کرنے نہیں دیتا۔ اب اتنا ماشاءاللہ آپ طویل سفر کر رہے ہیں، لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں، گھر کے کئی افراد مل کر جا رہے ہیں، 12 15 20 لاکھ روپے بھی ایک گھر اگر مل جل کے جاتے ہیں تو خرچ کر دیتے ہیں، ورنہ 2.5-3 لاکھ روپے تو عموماً بعض خرچ ہو جاتے ہیں۔ پھر طویل سفر، اس کے لیے طویل تیاری اور ایک مشقت ہے۔ اب اس میں اگر نیتیں ہماری زیادہ ہوئیں تو آپ غور کیجئے کہ ہمارے اس سفر کا اجر کس قدر بڑھ جائے گا۔ تو میں اس سے پہلے کہ نیت بیان کروں، پہلے نیت کی تعریف بیان کر دیتا ہوں۔ نیت لغوی طور پر دل کے پختہ یعنی پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ یہ تعریف بھی امیر اہل سنت نے
نیکی کی دعوت کتاب کے صفحہ نمبر 92 پر نقل کی ہے۔ نیت لغوی طور پر دل کے پختہ یعنی پکے ارادے کو کہتے ہیں، اور شرعاً عبادت کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ نیت کی اہمیت کو دل میں اجاگر کرنے کے لیے آئیے آپ کو چند روایات بیان کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ دوسری حدیث سنیے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تیسری حدیث، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ چوتھی حدیث، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی۔ پانچویں حدیث، اللہ عز و جل آخرت کی نیت پر دنیا عطا فرما دیتا ہے، لیکن دنیا کی نیت پر آخرت عطا فرمانے سے انکار کر دیتا ہے۔ چھٹی، سچی نیت عرش سے معلق ہے، پر جب کوئی بندہ سچی نیت کرتا ہے تو عرش ہلنے لگ جاتا ہے، پھر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے۔ ساتویں، جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اسے نہ کیا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اب غور کریں کہ قیامت کا وہ دن کہ جب بندہ ایک ایک نیکی کے لیے بے قرار بے چین ہوگا اور اس کو نیکی ملے گی نہیں، بہت مطلب نفسا نفسی کا دور ہوگا۔ اس دن ہمیں ان نیکیوں کی قدر ہوگی۔ جیسے آج دنیا کے دولت کی ہمیں ہوتا ہے نا، ایک ایک روپیہ بندہ سنبھال کے رکھتا ہے، بلکہ سمجھایا جاتا ہے کہ ایک ایک روپے کی قدر کرو، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں عموماً بچوں کو سکھائی جاتی ہے یہ باتیں، دولت جمع کرنے کے حوالے سے، مال جمع کرنے کے حوالے سے، دنیاوی مال و اسباب کے حوالے سے، پیسے کی قدر کرو، مال کی قدر کرو، تمہیں پریشانی میں کام آئے گا، تکلیفوں میں کام آئے گا، بڑے ہوگے تو کام آئے گا، جب شادی ہوگی تو تمہیں کام آئے گا، بیماری آئے گی تو تمہیں کام آئے گا۔ کیوں؟ مال کی حفاظت کے حوالے سے، اس کو جمع کرنے کے حوالے سے، ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسہ، ایک ایک سکہ جمع کرنے کے حوالے سے سوچ دینے کی ہمارے یہاں عموماً کوششیں کی جاتی ہیں۔ میں اس کے اچھے برے وغیرہ پر کوئی اس وقت کلام نہیں کروں گا، موضوع میرا بالکل ہٹ جائے گا، مگر ہمارے یہاں نیت کی اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے اور ایک ایک نیکی ہمیں دنیا، نزاع اور قبر و حشر میں کس قدر کام آئے گی، اس سفر کے لیے جو کبھی بھی آ سکتا ہے، موت کے بعد کا سفر، اس کے لیے یہ اچھی اچھی نیتیں اور ان پر ملنے والا اجر و ثواب کس قدر کام آئے گا۔ قبر کے اس طویل ترین سفر میں جب ہم اکیلے ہوں گے اندھیری قبر کے اندر، اللہ پیارے حبیب کے نور سے پر نور کر دے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ہماری قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرما دے، تو وہاں پر نیکیوں کی کس قدر اہمیت ہمارے سامنے آئے گی۔ قیامت کے دن اٹھیں گے تو کس قدر ان نیتوں پر ملنے والے جو اجر ملتے ہیں اس پر، اور دیگر جو نیکیاں ہوں گی اس پر جو اجر ملتے ہیں اس پر کس قدر یہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ تو آج عمل کا دن ہے، تو آئیے نیتیں کریں۔ تو اے حج اور عمرے کی سعادت پانے والے اسلامی بھائیوں اور پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے میٹھے پیارے پیارے مدینے کی حاضری پانے والوں، میں آپ کو اچھی اچھی نیتیں کرواتا ہوں، اور اس نیت کے ضمن میں جو کچھ مدنی پھول بیان ہو سکیں گے انشاءاللہ عز و جل بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ کئی مدنی پھول ہمیں الحمدللہ ان نیتوں کے ضمن میں امیر اہل سنت نے عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ یہ میل آئی ہے جس میں واقعی میں نے اس کو جب پڑھا تو مجھے موقع نہیں ملا، اگر اس وقت ہو سکتا ہے کہ ہمارے علمیہ کے اسلامی بھائی امیر اہل سنت ہو سکتا ہے کہ اس وقت سن رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، میں تہہ دل سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ واللہ اس قدر اہم اور اس قدر پیاری اور اس قدر
بہترین نیتیں لکھی گئی ہیں کہ پڑھ پڑھ کر مکے اور مدینے کا سفر اختیار کرنے کا جی چاہتا تھا کہ کاش ہمیں بھی ایسا ہوتا کہ چونکہ اب بیان کرنے والے کے لیے یا جس نے پڑھا تھا اس کے لیے اب کوئی ایسی صورت نہیں ہے. اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، اور کس بات کا میں آپ سے شکوہ کرتا. میں تمام سعادت پانے والے حاجی اسلامی بھائی حجنے جو مدنی چینل پر ہو سکتا ہے کہ ہوں، یہاں اگر حجاج کرام جو سفر اختیار کر رہے وہ ہوں، دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں، اچھی اچھی نیتیں کریں اور اسلامی بھائی بھی سنیں. اس میں بہت علم، بہت بے شمار علم اور حکمت کے مدنی پھول ہیں ان نیتوں کے اندر. صلو علی الحبیب لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صرف رضا الہی عز و جل پانے کے لیے حج کروں گا، یہ اہم ترین اور بنیادی نیت ہے. قبولیت کے لیے اخلاص یہ شرط ہے، اور اخلاص تب حاصل ہوگا جب ریاکاری اور شہرت کے تمام اسباب ترک کر دیے جائیں. یہ منقول ہے جب آخری زمانہ ہوگا تو لوگ 4 قسموں میں ہو کر حج کے لیے جائیں گے. نمبر 1، حکمران سحر و تفریح کے لیے. نمبر 2، مالدار تجارت کے لیے. 3، فقراء مانگنے کے لیے. اور قراء سمعہ یعنی سنانے کے لیے اور ریاکاری کے لیے. تو سب سے اہم اور بنیادی نیت جو ہمیں یہاں پر عطا کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ریاکاری سے بچ کر یعنی صرف رضا الہی عز و جل پانے کے لیے حج کریں. تو یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو ریاکاری کی تعریف بھی مختصر طور پر عرض کر دوں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 616 صفحات پر مشتمل کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 66 پر نقل ہے. ریاکاری کی تعریف یہ ہے: اللہ عز و جل کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا. گویا عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں تاکہ وہ ان لوگوں سے مال بٹورے، یا لوگ اس کی تعریف کریں، یا اسے نیک آدمی سمجھیں، یا اسے عزت وغیرہ دیں. اسی طرح آگے چل کر امیر علیہ سنت نے مزید ریاکاری کی تعریف لکھی ہے. ریاکاری کی تعریف پر ایک بار پھر نظر ڈال لیجئے. جیسا کہ باہر شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 629 پر ہے، ریا یعنی دکھاوے کے لیے نیک کام کرنا، سمعہ یعنی اس لیے نیک کام کرنا کہ لوگ سنیں گے اور اچھا جانیں گے. یہ دونوں چیزیں بہت بری ہیں. ان کی وجہ سے عبادت کا ثواب نہیں ملتا بلکہ گناہ ہوتا ہے، اور یہ شخص مستحق عذاب ہوتا ہے. ریاکاری کی تعریف میں یہ بھی شامل ہے کہ لوگ اپنی عبادت گزاری کی دھاک بٹھانا، اپنی تعریف، واہ واہ اور عزت چاہنا،
یا اس نیک کام سے سوٹ پیس یا رقم کا لفافہ یا کھانا یا مٹھائی یا کسی قسم کے نذرانے کا حصول مقصود ہونا۔ پھر مزید جو یہاں امیل سنت نے جو ہمیں نیت عطا کی، اس میں یہ بھی تھا کہ قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، اور اخلاص تب حاصل ہوگا جب ریاکاری اور شہرت کے تمام اسباب کو مطلب یہ جو ہے نا وہ ختم کرے، اس کو ترک کر دیے جائیں، تاکہ وہ جس کو حب جاہ بھی ہم کہتے ہیں کہ ریاکاری سے بھی بچنا ہے اور حب جاہ سے بچنا ہے۔ کہ امیل سنت نے یہاں ایک بڑا پیارا مدنی پھول عطا کیا۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے حج کہ جس میں واقعی ریاکاری اور حب جاہ سے بچنا، اس کے لیے بڑی مشقت کی حاجت ہے، کیونکہ اس کے لیے آدمی خود بڑھ کر کہتا ہے میں حج پہ جا رہا ہوں۔ اب مطلب ایک عبادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ خود بڑھ کر کہتا ہے نا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں۔ تو اب ایسی صورتحال میں کہ بندہ خود، کیونکہ حج ایک عبادت ہے، ایک نیک کام ہے، اب جب ایک شخص خود اپنی کسی نیکی اور اپنی عبادت کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جا کر خود بتا رہا ہے کہ میں عبادت یہ حج کے لیے جا رہا ہوں، تو ان بیان میں اور اس طرح کے معاملات میں خود کو ریاکاری اور حب جاہ کہ وہ واہ واہ کریں گے، اور مطلب جو بھی مطلب اس میں سامنے سے ایک تعریفی کلمات آئیں گے، تو کوئی دعا کے لیے کہتا ہے، تو وہ اس میں باطنی طور پر بڑے اس میں آزمائشیں آتی ہیں، بڑی آزمائشیں آتی ہیں۔ اب حب جاہ کی تعریف کو بھی ذہن نشین رکھیں۔ چنانچہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 87 پر امیر اہل سنت نقل کرتے ہیں، شہرت و عزت کی خواہش کرنا یہ حب جاہ کی تعریف ہے۔ شہرت اور عزت کی خواہش کرنا یہ حب جاہ کی تعریف ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں شہرت کا مقصد لوگوں کے دلوں میں مقام بنانا ہے، اور یہ خواہش ہر فساد کی جڑ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حب جاہ یعنی شہرت کی خواہش پر قابو پانے کے لیے احادیث مبارکہ میں وارد اس کے نقصانات پر غور کریں۔ اب آئیے آپ کو میں 4 حدیثیں سناتا ہوں تاکہ ہم اس حب جاہ یعنی عزت اور شہرت کی جو طلب ہے اس سے اللہ تعالی ہمیں بچا کر رکھے۔ 4 فرامین مصطفیٰ سنیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کی طاعت کو بندوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کی محبت سے ملانے سے بچتے رہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ کوئی یہ کہ یار یہ حج کا طریقہ تو نہیں ہے، ہم کو تو حج کا طریقہ بیان کرنے کا کہا گیا تھا کہ حج کا طریقہ بتائیں گے، احرام کا طریقہ بتائیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ سنیں گے، مگر حج کو بچانا کیسا یہ تو سنو یار، اس کا ثواب باقی رکھنا کہ کیا صورتیں بنے گی یہ تو سنو یار۔ اب یہ تو پوچھتے ہو کہ یار پیسے کیسے بچا کر جاؤں، اتنے درہم نے، اتنے ڈالر نے، اتنے ریال لے کر جاؤں گا، تو کوئی ایسی مجھے صورت بتائیے کہ مجھے مطلب کہ میرے پیسے نہ کھو جائیں، میرا سامان نہ کھو جائے۔ ارے نیتیں اچھی اچھی کرو کہ عبادت کا ثواب ضائع نہ ہو جائے۔ احرام ایسا لیجئے کہ آپ کا بدن ڈھانپا رہے، احرام کی چادریں اور احرام کے یہ تو تولیہ یوں لیں گے تو یہ تحفظ ہے، تو لٹھا لیں گے تو یہ تحفظ ہے، یہ نہیں کریں گے تو یہ نقصان ہے، یہ نہیں کریں گے تو یہ نقصان ہے، یہ کریں گے تو یہ فائدہ ہے، یہ سب آپ نے سیکھا۔ اس کو سنبھالنا کیسا ہے، عبادت کو بچانا کیسا ہے، میری لبیک کا مجھے ثواب تو ملے۔ احرام تو میں بڑی احتیاط سے پہن لوں گا، احرام باندھنے کا ثواب تو مل جائے۔ خرچ کروں گا جو لاکھوں لاکھ روپے راہ خدا عز و جل میں حج کے لیے، عمرے کے لیے، اس کا مجھے ثواب تو ملے، میرا رب راضی تو ہو۔ تو اس کے لیے سب سے بنیادی نیت یہ ہے کہ صرف رضا الہی عز و جل پانے کے لیے حج کروں گا، خلاص۔ کس کے لیے حج کریں گے؟ اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ اب یہ ہوا اخلاص۔ اب جو چیزیں اخلاص کو نقصان پہنچائے گی، ہمارے اخلاص کو تباہ و برباد کریں گی، اب اس پر تو غور کریں نا۔ اس لیے آپ کو حب جاہ
کے متعلق ہمیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر اور غور کریں، تھوڑا سا توجہ کریں۔ اللہ عز و جل کی طاعت کو بندوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کی محبت سے ملانے سے بچتے رہو۔ اللہ کی جو عبادت کر رہے ہیں تو اس سے جو بندوں کی جو تعریف کی جو محبت پیدا ہوتی ہے کہ اس پر لوگ تعریف کریں، کہ اس تعریف کی محبت سے ملانے سے بچتے رہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ دوسری حدیث، مال و مرتبے کی محبت مومن کے دل میں منافقت کو اس طرح بڑھاتی ہے جیسے پانی سبزہ اگاتا ہے۔ تیسری حدیث، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی حب مال و جاہ، یعنی مال و دولت و عزت و شہرت کی محبت مسلمان کے دین میں مچاتی۔ اب یہ بھی نہیں سیکھیں گے تو سیکھیں گے کیا؟ چوتھی حدیث، اپنی تعریف پسند کرنا آدمی کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، کیسی کیسی حدیثیں ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے حبیب کے صدقے میں محفوظ فرمائے۔ ریاکاری کے حوالے سے ایک حدیث سنیے، بچنے کا ذہن بنے گا۔ ہمیں ڈرا ہی ہے نا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ اللہ عز و جل نے یہ وادی امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کی ہے جو قرآن پاک کے حافظ، غیر اللہ کے لیے صدقہ کرنے والے، اللہ عز و جل کے گھر کے حاجی اور راہ خدا عز و جل میں نکلنے والے ہوں گے۔ اب غور اے حج کو جانے والو، اے مدینہ پاک کی حاضری کی سعادت پانے والو، اللہ تعالیٰ سارا سفر آسان فرمائے اور پریشانیاں تکلیفیں میں بھی آسانیاں فرمائے، مطلب جو ہے ایک سفر کا حصہ ہوتی ہیں اس پر صبر عطا کرے اور یہ سفر ہمارا قبول فرمائے۔ تو یہ روایت اپنے پیش نظر رکھیں۔ پھر ایک اور حدیث سنتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ، یہ حدیث صفحہ نمبر 83 پر 83 پر، جو اپنے باطن کی اصلاح کرے گا تو اللہ عز و جل اس کے ظاہر کی بھی اصلاح فرما دے گا۔ جو اپنے باطن کی اصلاح کرے گا تو اللہ عز و جل اس کے ظاہر کی بھی اصلاح فرما دے گا۔ اور الحمدللہ نیت ہے جو ہے نا، یہ خاص باطن کی اصلاح کا ہے، کیونکہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں اور نیت یہ اندر اندر ہے، باطن۔ تو انشاءاللہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آقا کا مدینہ دیکھیں گے، گنبد خضرا دیکھیں گے۔ پہلی نیت ہی ماشاءاللہ یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے سفر کریں گے۔ لیکن واقعی کسی کو جب بندہ کہتا ہے کہ میں حج پر جا رہا ہوں تو اس کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، میرے لیے دعا کرنا یہ بھی کہتے ہیں، واہ واہ بھی ہوتی ہے، لوگ بعض اوقات ہار وغیرہ بھی پہناتے ہیں۔ اب حج پر سفر ایسا ہے کہ شاید حاجی بغیر بتائے جا نہیں سکتا، کیونکہ فیملی کے معاملات، کاروباری معاملات، تو اب یہ دل پر قابو کیسے رہے؟ یا تو کوئی ایسی صورت بن جائے کہ کسی کو بغیر بتائے جائے، یہ بھی بظاہر مشکل، اور اگر بتا کر جاتا ہے تو پھر واقعی یہ وہ عبادت ہے کہ مشہور ہو جائے گی، آنے کے بعد ہم نہیں کہیں گے تو دوسرے حاجی کہنا شروع کر دیں گے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے آپ نے حج کرنے کا فرمایا، یہی نیت ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے احادیث بھی بتائیں، حب جا بھی بتائیں، تو کیا ایسا طریقہ ہو کہ یہ واہ واہ بھی ہو، مبارکبادیں بھی دی جائیں، دعا کے لیے بھی کہا جائے، واپس آئیں تو لوگ جناب وہ پھر گلے لگائیں؟ تو اب یہ تمام چیزوں میں بندہ اپنے آپ کو بچائے تو بچائے کیسے؟ اپنی کیفیات پر غور کرے، اور جس طرح آپ نے بیان کیا نا کہ یہ ہے ایک انداز ہمارا، تو اب یہ انداز تو مزید ریاکاری اور حب جا سے بچنے کا تقاضا کر رہا ہے نا، کہ جب ہمارا ماحول ایسا ہے اور اب ہمیں مطلب یہ بیان کرنا ہے، جا ملنا ہے، بتانا ہے، آئیں گے، مبارکبادیں دیں گے، گلے ملیں گے، ہار پہنائیں گے اور بہت عزت مان اور ایک مقام دیں گے، تو اب ان تمام
جو آپ بیان کر رہے ہو تو اس میں تو مزید ریاکاری اور حب جا کی تعریف کو سمجھنے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی حاجت ہے۔ اور پھر میرا ناقد مشورہ یہ ہے کہ اس میں اس شعر کو اگر ہم اپنا حرز جا بنا لیں، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ تو یہ شعر اپنے سنتا رہے تو وہ اس کی کیفیت بنے گی کہ میں تو مجرم ہوں، تو اپنے جرم کا، اپنے جو حالات اور اس کی جو کیفیات ہے، جب اس کا بھی ایک تصور اس کو قائم رہے گا تو امید ہے کہ اس سے بھی وہ امور جو مہلک ہیں، ہلاک کرنے والے ہیں، جو گناہوں پر ابھارنے والے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے بچت ہو جائے، ایک کیفیت بھی اس سے ملے گی۔ اصل میں یہ اس کیفیت میں اپنے آپ کو ڈھالے کہ میں میں مجرم ہوں، اور مجھے بلایا گیا ہے، مجھے بلاوا ملا ہے، میں اپنے جرموں کی معافی کے لیے میں یہ سفر پہ ہوں، تو وہ اس کی کیفیت رہے گی، جیسے وہ ہے نا وہ کلام، جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا، اور اشک ندامت بہاتا ہوا، جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا، اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر گنہگار ہے، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نا، کوئی زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نا، کوئی زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، آئے سر پر گناہوں کا انگار ہے، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ
مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کو تو شفقت میرے جھولے میں اشکوں کا ایک ہار ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ کیفیت کو اپنی بنانے کی کوشش کرے تو اب وہ مبارکبادیں اور کافی چیزوں سے اس کا ایک سوچ بن جائے گی کہ میں تو مجرم ہوں۔ صحیح بات ہے کہ اگر ذہن بن جائے کہ ایک بھاگا ہوا مجرم اپنے رب کے دربار میں پیش ہو رہا ہے، میں بخشش کروانے جا رہا ہوں، تو پھر یہ دنیا والوں کی واہ واہ یہ تو ان کا حسن زن ہے۔ ہم اپنے جرموں پر، اپنی خطاؤں پر اگر نظر رکھ کر یہ سفر اختیار کریں تو پھر امید ہے کہ یہ تمام جو حب جا اور ریاکاری کے معاملات ہیں ان سے بچت کی صورت میں۔ بہت اہم موضوع ہے یہ، اگرچہ اس کے اوپر کافی سارا بیان کیا جا سکتا ہے۔ میں مدنی چینل کے ناظرین کو، اسلامی بھائیوں کو، بالخصوص حجاج اسلامی بھائیوں کو عرض کروں گا کہ کتاب نیکی کی دعوت یہ بالکل اپنے ساتھ یہ لے لیں۔ اس میں ریاکاری اور حب جاہ کا بیان موجود ہے۔ اسی طرح مکتبۃ المدینہ کی ایک مطبوعہ ہے جس کا نام ہی ریاکاری ہے، اس کتاب کا بھی ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور ایک کتاب ہے جس کا نام ہے بدگمانی، تو یہ لے اس کا مطالعہ کرے۔ بالخصوص میں رفیق الحرمین ہر اسلامی بھائی فوراً یہ کتابیں حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے، اور ایک ایک حاجی کو دیں۔ کسی کے گھر میں 4 جا رہے ہوتے ہیں، کسی گھر میں 3 جا رہے ہوتے ہیں، کوئی 12 کا مطلب ایک پورا ایک قافلہ بنا ہوا ہوتا ہے، پھر بڑے بڑے قافلے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس کتاب کو لیں، لنگر کریں، دنیا بھر میں لنگر کریں۔ اب تو انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن آ چکا ہے، وہ لیں۔ مکتبۃ المدینہ کو آپ چاہیں تو اپنی رقم جمع کروا دیں گے، یہ لنگر کر دیں۔ مولانا صاحب یہ فیسلٹی، یہ سہولت دی ہے کہ اگر آپ خود لنگر نہیں کر سکتے تو مکتبۃ المدینہ جہاں جہاں قریب قائم ہے وہاں جا کر آپ اپنی رقم دے دیں۔ الحمدللہ پاکستان کے کئی ایئرپورٹس اور حاجی کیمپ میں ہمارے مجلس حج و عمرہ کے مکتب لگے ہوئے ہیں، وہاں پر حاجیوں کے ہاتھ میں کتاب دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ہم نہ پہنچے، ہماری کتاب ہی اگر مکہ پاک مدینہ طیبہ پہنچ جائے۔ بالکل جذبہ ہونا چاہیے، بلکہ ہو سکے تو ایک ایک حاجی اپنے ساتھ کم از کم 12 عدد کتابیں ہدیتاً حاصل کر کے ہم اس کو کسی صورت میں بھی حاصل کر کے اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ وہاں اس کی بڑی اہمیت، بڑی قدر آپ کو پتہ چلے گی۔ ایک ایک فرد کو آپ دیں گے تو وہ انشاءاللہ وہ چومے گا اور اس کا حج مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اور اس میں یہ بھی احتیاط کریں کہ فی حاجی 12 لے جائیں۔ اگر گھر میں سے 4 افراد جا رہے ہیں تو سب فی حاجی 12 لے جائیں۔ ماشاءاللہ فی حاجی 12، وہ لاکھوں لاکھ حاجی ہیں، سب کو ضرورت ہے۔ آتے ہیں اتنے اردو سمجھنے والے ہوتے، پھر انگریزی میں تو وہ لے جائے تو وہ آپ کو دعائیں دیں گے۔ اور کتنا زبردست یہ ایصال ثواب اور ثواب جاریہ کا یہ اللہ نے چاہا تو ہمیں موقع نصیب ہو سکتا ہے۔ تو نیت کریں، ہاں تمام اسلام میں نیت کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ رفیق الحرمین کا لنگر کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ نیتیں بیان کر رہا تھا، اسی طرح صرف فرض حج کرنے والا یہ نیت کرے کہ اس حکم قرآنی ترجمہ کنز ایمان اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے، جو اس تک چل سکے پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، ماں باپ کی اجازت لے لوں گا، مال حلال سے حج کروں گا۔ کہ حدیث شریف میں ہے جو مال حرام لے کر حج کو جاتا ہے، جب لبیک کہتا ہے ہاتف غیب سے جواب دیتا ہے، نہ تیری لبیک قبول، نہ خدمت پذیر یعنی منظور، اور تیرا حج تیرے منہ پر مردود ہے، یہاں تک کہ تو یہ مال حرام کہ تیرے قبضے میں ہے اس کے مستحقوں کو واپس کر دے۔ اب یہ روایت فتاوی رضویہ شریف جلد 23 صفحہ نمبر 541 کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔ تو اب مال حلال سے حج کروں گا، یہ ایک نیت ہے۔ اس میں یہ بھی اب نیت کرے کہ اپنے رزق کو حلال کروں گا، کہ بالکل یہ بہت لازمی ہے۔ حرام مال سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس کی نحوستیں ہیں، خرچ کرے گا تو برکت نہیں،
صدقہ کرے گا تو قبول نہیں، چھوڑ کر مرے گا تو یہ مال اس کے لیے عذاب قبر کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اس کی کوئی خیر کی صورت ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو رزق ہمارے حصے میں عطا کیا وہ ہمیں مل کر ہی رہے گا، تو ہم اس کی رضا کے ذریعے اور حلال ذریعے سے اس کا رزق لے نا، اس کو ناراض کر اور حرام ذریعے سے رزق کیوں لے؟ پھر کتنی بڑی مطلب آپ اس پہ دیکھیے کہ مطلب مال حرام لے کر جو حج کو جاتا ہے اس کے لیے کتنی کیسی وعید ہے۔ اللہ 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 محفوظ فرما دے۔ یہ بھی نیت کرے، ٹھیک ہے، مال حلال سے حج کروں گا۔ اچھا اب ایک اور نیت کرتے ہیں، سفر حج کی خریداریوں میں بھاؤ کم کروانے سے بچوں گا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ فتاوی رضویہ جلد 17 صفحہ نمبر 128 پر ہے کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں بھاؤ میں کمی کے لیے حجت یعنی بحث و تکرار کرنا بہتر ہے، بلکہ سنت سوا اس چیز کے جو سفر حج کے لیے خریدی جائے۔ اس یعنی سفر حج کی خریداریوں میں بہتر یہ ہے کہ جو مانگے دے دے۔ آئے آئے یہ بھی اس میں بھی ایک سرور ہے، اس میں بھی ایک سرور ہے کہ سفر حج کے لیے جو خریداری ہوگی اس میں بھاؤ نہیں کریں گے، دے دیں گے۔ اب یہ بناؤ، نیت بناؤ، آپ بھی نیت کر لیں، گو پاس کچھ نہیں ہے پھر کن یہ دیکھ لے گا، گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا، لیکن یہ دیکھ لے گا، ایک دن مجھے زمانہ زمانہ، ایک دن مجھے زمانہ، ایک دن مجھے زمانہ، ایک دن مجھے زمانہ، ایک دن مجھے زمانہ، سرکار کی گلی میں سمجھیں گے نیازی، ان کی کرم نوازی، سمجھیں گے غم نیازی، ان کی کرم نوازی، ان کی کرم نوازی، جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے گھر والوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے قصور معاف کرواؤں گا، ان سے دعائیں کرواؤں گا۔ دوسروں سے دعا کروانے سے برکت حاصل ہوتی ہے، اپنے حق میں دوسروں کی دعا قبول ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ تو اب روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں، ملنا جلنا کہنا سننا ہو جاتا ہے، اب اتنے مقدس سفر پر جا رہے ہیں تو گھر والوں، رشتہ داروں، دوستوں سے قصور معاف کروائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ معافی مانگیں گے نا؟ معافی مانگنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں عادت عطا فرمائے اور معاف کر دینے کا اللہ تعالیٰ ہمیں جذبہ بھی عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ حاجت سے زائد توشہ یعنی رقم رکھ کر رفقا پر خرچ اور فقراء پر تصدق یعنی خیرات کر کے ثواب کماؤں گا۔ ایسا کرنا حج مبرور کی نشانی ہے، مقبول حج کی نشانی ہے۔ زبان اور آنکھ وغیرہ کی حفاظت کروں گا۔ نصیحتوں کے مدنی پھول، یہ مقتۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ہے کہ
کہ صفحہ نمبر 29 اور 30 پر ہے، اے ابن آدم، تیرا دین اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک تیری زبان سیدھی نہ ہو، اور تیری زبان تب تک سیدھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ تو اپنے رب عز و جل سے حیا نہ کرے۔ دوسرا مدنی پھول، جس نے میری حرام کردہ چیزوں سے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا، یعنی انہیں دیکھنے سے بچا، میں اسے جہنم سے امان عطا کر دوں گا۔ اب یہاں پر میں تھوڑی سی تفصیل ضرور کروں گا کہ وہاں پر زبان کے بے لگام ہونے اور آنکھوں کے بے قابو ہونے کے اتنے مواقع ہوتے ہیں۔ زبان کے قفل مدینہ لگانے کی اور آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے کی مشق نہ ہوئی، یعنی قفل مدینہ کے بلا ضرورت نہیں بولنا، جتنا ہو سکے لکھ کر بات کرے، اور پھر آنکھ کا قفل مدینہ کہ وہاں پر بد نگاہی سے بچنے کی تو جتنی اہمیت اور جتنی ضرورت ہے اس کا کون اندازہ کرے۔ ایک نیکی لاکھ نیکی ہو، ایک گناہ لاکھ گناہ، اور وہاں پر دنیا بھر کی عورتیں بھی حج کے لیے آئی ہوئی ہوتی ہیں، پھر وہ بہت عجیب و غریب وہاں کے انداز ہوتے ہیں، پھر بعض ایک ساتھ رہتے ہیں۔ یہ تو بہت زیادہ مطلب جو حج پہ جاتے ہیں ان کو اس بات کا تجربات ہوں گے، کمبائن فلیٹس ہوتے ہیں، اگرچہ ہو سکتا ہے کہ اس بار کمرے تو الگ الگ ہوتے ہوں گے عورتوں اور مردوں کے، لیکن آنے جانے کے حوالے سے، اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے آپ جو فرما رہے ہیں نا کہ اگر عادت نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں جب اسلامی بہنیں احرام کی حالت میں ہوتی ہیں ان کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے جی، تو اب اگر عادت نہیں ہے یہاں نیچی نگاہیں رکھنے کی، اور پھر وہاں مکہ پاک میں تو ایک گناہ 1,00,000 کے برابر، تو اب وہاں اگر بد نگاہی والے معاملات ہو رہے ہیں، اور پھر بعض مواقع پر تو انسان بے بس ہوتا ہے، لیکن بعض جگہ ایسے رش سے بچا جا سکتا ہے کہ جہاں عورتوں اور مردوں میں اس طرح اختلاط اور ملاپ کی صورت بنتی ہے، ٹکراؤ ہو جاتا ہے، تو یہ سب چیزیں وہی بات ہے کہ آنکھ اور زبان کی حفاظت کروں گا۔ اور زبان کے حوالے سے تو ایسا بھی یہ دیکھا گیا کہ وہ لوگ جو یہاں مطلب بڑے نارمل ہوتے ہیں، لیکن وہاں جا کر وہ چڑچڑاپن اور جھگڑے کر دینا اور ڈانٹ ڈپٹ کر دینا، تو وہاں جا کر اگر اس طرح کسی کے دل دکھانے والا معاملہ ہوا، غیبتوں کا معاملہ، فارغ وقت بہت زیادہ ملتا ہے تو جناب وہ دنیا کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو زبان کی حفاظت کی جو ہے وہ اور آنکھ کی حفاظت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کے لیے یہیں سے مشق کرنی چاہیے، یہیں سے مشق کرنی ہوگی۔ یہاں کی مشق کرنے کے لیے اب بھی سے آنکھیں نیچی رکھیں اور زبان کی حفاظت کرنے کی ابھی سے کوشش کریں۔ تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس طرح کے مدنی پھول دیے جاتے ہیں کہ نگاہوں کو نیچی رکھنے کی، مطلب جیسے آپس سے بات کر رہے ہیں تو نگاہیں نیچی رکھیں، تو گھر میں بھی کوشش کریں حتی الامکان اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، فون پر بات کر رہے ہیں تو بھی نگاہیں نیچی رکھنے کی مشق کی جا سکتی ہے، کافی مواقع جس میں نگاہیں نیچی رکھنے کی مشق کی جا سکتی ہے۔ تو جب نظر کو نیچی رکھنے پر قدرت ہوگی تو وہاں جا کر بچیں گے نا، وہاں آپ کا ذہن بن گیا کہ میں نہیں دیکھوں گا، مگر نہیں دیکھوں گا کب ہوگا؟ جب نظر نیچی ہوگی، جب نظر ہی اوپر ہوگی تو نہیں دیکھنے کا تصور، نہیں دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ آنکھیں بند کر کے چلے گئے تو اور مسئلہ ہو جائے گا۔ تو نظر نیچی رکھنی ہے کہ نظر بھی آئے، اور جو نظر نہ آنے کا وہ نظر نہ آئے، جو آنے کا نظر وہ نظر آ جائے، جو نظر نہیں آنے کا وہ نظر نہ آئے۔ تو اس کو نگاہیں نیچی رکھنے کی مشق یہ آسان نہیں ہے، اتنا اس میں مطلب کہ آپ کو مشکل کا ہو سکتا ہے سامنا، مگر اللہ جس کے لیے چاہے آسان کر دے۔ آپ نیت کریں انشاءاللہ اپنی آنکھوں کو نیچی رکھیں گے، اور وہاں مطلب کہ کافی ایسے معاملات ہوتے، کرکٹی بھی قوم بہت کرتی ہے، اتنا بولتی ہے، اتنا بولتی ہے، اتنا بولتی ہے، اتنی غیبتیں چگلی، ادھر ایسے نعرے لگائے گی، ایئرپورٹ پہ بھی نعرے لگائے گی، ہو سکتا ہے وہاں پہنچے گے تو بھی نعرے لگائے گی، جب گھر ملے گا تب بھی نعرے لگائے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی اور شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، اور جو زبان کھلے گی نا تو اوے جو مسائل پیدا کرے گی، اللہ کی پناہ۔ تو اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی آنکھ کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے کان کی بھی حفاظت کرنی ہے کہ غیبت سننی بھی نہیں ہے۔ غیبت کے خلاف جنگ انشاءاللہ وہاں بھی جاری رہے گی، ہر جگہ جاری رہے گی۔ شیطان یہ فارغ نہیں ہے، یہ ہم کو ہر جگہ بہکانے کی کوشش کرے گا، اور ہم نے چونکہ اس کو للکارا ہے، اب ہمیں غافل نہیں رہنا۔ ایک تو دشمن ہے، کیسا دشمن ہے؟ قرآن کہتا ہے تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس دشمن کو للکارا، کیسے للکارا؟ شیطان کے خلاف جنگ۔ آپ اس سے سنا نہیں، ایسا تو ہے نہیں،
اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم میرے کو للکار رہے ہیں یہ لوگ، اور اپنے للکارے آ جا دشمن، تیرے خلاف جنگ جاری رہے گی، اور اپنے سو جائے خواب غفلت میں۔ جب للکارا ہے، للکارنے والے جیسے بنو، اب اس سے بالکل مقابلہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ مقابلہ کریں گے۔ دوران سفر ذکر و درود سے دل بہلاؤں گا، اس سے فرشتہ ساتھ رہے گا۔ گانے باجے اور لغویات کا سلسلہ رکھا تو شیطان ساتھ رہے گا۔ اور حاجیوں کے لیے تو احرام کی حالت میں مدینہ مدینہ آئے پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ صلو علی الحبیب، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہیں یہ نیت کر لیں کہ احرام میں لبیک کی خوب کثرت کروں گا۔ بھائی یہ ضرور ہو کہ اسلامی بھائی بلند آواز سے کہے اور اسلامی بہن پست آواز سے، یعنی اتنی پست آواز بھی نہ ہو کہ اس کے اپنے کان نہ سنیں، یعنی آواز اتنی ہو کہ اپنے کان سنیں، غیر محرم نہ اس کے لبیک کی آواز سنیں اور نہ قرآن کی تلاوت کرے یا ذکر و اذکار کرے، تو وہ اتنی آواز سے نہ کرے کہ غیر مرد اس کی آواز سنے۔ تو احرام میں لبیک کی خوب کثرت کروں گا۔ فضا میں لبیک کی صدائیں، فرشتہ عرش گونجتی، فضا میں لبیک کی صدائیں، فرشتہ عرش گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ کس کا نام آیا، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ کس کا نام آیا۔ اس مبارک سفر میں اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتا رہوں گا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دوران سفر حج سب کے ساتھ اچھی گفتگو کروں گا اور حسب حیثیت مسلمانوں کو کھانا کھلاؤں گا، کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، مقبول حج کا بدلہ جنت ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حج کی مقبولیت کس چیز کے ساتھ ہے؟ ارشاد فرمایا اچھی گفتگو اور کھانا کھلانا۔ ایک اور نیت کریں، سفر حج میں پریشانیاں آئیں گی تو صبر کروں گا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مال یا بدن میں کوئی نقصان یا مصیبت پہنچے تو اسے خوش دلی سے قبول کرے، کیونکہ یہ اس کے حج کی قبولیت کی علامت ہے۔ نمبر 14، اپنے رفقا کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے آرام وغیرہ کا خیال رکھوں گا، غصے سے بچوں گا، بیکار باتوں میں نہیں پڑوں گا، لوگوں کی بات برداشت کروں گا۔ کہ کسی پر غصہ آ جائے تو لا حول شریف پڑھے، خاموش ہو جائے، کہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 1061 پر ہے، بعض اوقات امتحاناً راہ چلتوں کو پیش کر دیا جاتا ہے کہ بے سبب الجھتے، بلکہ
سب و شتم، لعن و طعن کو تیار ہوتے، اس سے ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے۔ مبادہ یعنی ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے کہ ایک دو کلمے میں ساری محنت و روپیہ برباد ہو جائے۔ کفل مدینہ، کفل مدینہ، کفل مدینہ، کفل مدینہ، ایک چپ، ایک چپ، ایک چپ، پہلے تولو، پہلے تولو، پہلے تولو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اب ایک اور نیت کریں، چاہے وہ صاحبان کتنی ہی سختی کریں، میں ان اہلیان مکہ و مدینہ بلکہ تمام عربوں سے نرمی کے ساتھ پیش آؤں گا۔ بحر شریعت جلد اول صفحہ نمبر 1060 پر ہے، بددعاؤں اور سب عربیوں سے بہت نرمی کے ساتھ پیش آئے، اگر وہ سختی کریں ادب سے تحمل یعنی برداشت کرے، اس پر شفاعت نصیب ہونے کا وعدہ فرمایا ہے۔ خصوصاً اہل حرمین، خصوصاً اہل مدینہ، اہل عرب کی افعال پر اعتراض نہ کرے، نہ دل میں کدورت میل لائے، اس میں دونوں جہاں کی سعادت ہے۔ اس کی مزید تفصیل آپ عربوں کے حوالے سے اس میں پڑھ لیں۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 293، 293 اور 91، 92، 93 وغیرہ سے آپ شروع کریں گے نا، تو اس میں مطلب کہ عرب کے حوالے سے بے شمار مدنی پھول ہیں، حدیثیں ہیں، کن کن جگہوں پر احتیاط کرنی ہے، بچنا ہے، رکنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس کے ساتھ کیا کرنا، کس کے ساتھ نہیں کرنا، ساری وضاحت الحمدللہ اس میں موجود ہے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں عربوں کے حوالے سے جو سوال جواب ہے وہ پڑھ لیجئے، بہت انشاءاللہ اس سے آپ کو معلومات حاصل ہوگی۔ ایک اور نیت کرتے ہیں، لوگوں کو اذیت بالخصوص جو بھیڑ وغیرہ میں ہوتی ہے پہنچانے سے بچوں گا، اور خود کو کسی سے تکلیف پہنچی تو صبر کرتے ہوئے معاف کروں گا۔ مسلمانوں پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دے کر ثواب کماؤں گا۔ تو یہ جو میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ رفیق الحرمین، دیگر مقتۃ المدینہ کے مطوع، یہ رسائل وغیرہ ساتھ رکھے کہ یہ بھی ایک نیکی کی دعوت عام کرنے کا طریقہ ہے، اور وہاں نیکی کی دعوت کے ایک سے ایک مواقع ملتے ہیں۔ بالخصوص یہ جو ہمارے دارالافتاء وغیرہ کے اسلام بھائی جاتے ہیں، بہت ماشاءاللہ تجربے کار اسلام بھائی جاتے ہیں، تو وہ وہاں اس طرح مطلب کہ اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دینے کی ان کی اطلاعات ملتی ہیں، مطلب پہلے سوچ ہونی چاہیے، پھر نیکی کی دعوت کتاب کا مطالعہ کر لے تو انشاءاللہ اس سے زبردست رہنمائی ملے گی۔ مسجدین کریمین میں داخل ہوتے وقت پہلے سیدھا پاؤں اندر رکھوں گا اور مسجد میں داخلے کی دعا پڑھوں گا، اسی طرح نکلتے وقت الٹا پاؤں پہلے نکالوں گا اور باہر نکلنے کی دعا پڑھوں گا۔ ایک اور نیت کرتے ہیں، جب جب کسی مسجد خصوصاً مسجدین کریمین میں داخلہ نصیب ہوا، نفلی اعتکاف کی نیت کر کے ثواب کماؤں گا۔ ہائے ہائے، یاد رہے مسجد میں کھانا پینا، آب زمزم پینا، سحری و افطار کرنا اور سونا جائز نہیں۔ اعتکاف کی نیت کی ہوگی تو یہ ضمناً سب کام بھی جائز ہو جائیں گے۔ کیا سبحان اللہ، کیسے خوش نصیب ہیں جو مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہوں گے اور مسجد نبی میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ ہائے ہائے، ایک اور نیت کریں، کعبہ مشرفہ زہد اللہ شرفہ و تعظیمہ پر پہلی نظر پڑتے ہی درود پاک پڑھ کر دعا مانگوں گا کہ یہ وقت قبولیت دعا ہے۔ دوران طواف مستجاب پر جہاں 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے مقرر ہیں، وہاں بالخصوص اپنے لیے اور بالعموم تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کی جو دیوار ہے یہ مستجاب کہلاتی ہے، دعا قبولیت کا مقام۔ 70,000 فرشتے وہاں دعا پر آمین کہنے کے لیے مقرر ہیں۔ اگر کوئی مستجاب کی طرف رخ کر کے بیٹھتا ہے جب بھی حرم پاک میں مطاف کے اندر، تو اس کا رخ مستجاب کی طرف بھی ہوتا ہے اور مدینہ منورہ کی طرف بھی ہو جاتا ہے۔ اس طرف جو وہ مزاب رحمت جو ہے، وہ اگر اس کو دیکھیں تو وہ جس سمت جا رہا ہے ادھر ایک ستون ہے،
اس ستون کے اوپر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک محمد بھی لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت کا تو وہ شعر اس طرح وہ رک کرے تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں گویا کہ مواجہ شریف مطلب روزہ انور کی طرف ہمارا مطلب وہ چہرہ. جی جی اعلیٰ حضرت اسی طرح اشارہ فرما رہے ہیں. امیر اہل سنت نے یہاں پہ لکھا ہے اپنی عادت کو کہ اس پر درود پاک پڑھنے کی عادت اپنی. وہاں سے جب طواف کرتے ہو وہاں سے گزرتے تو اس طرف دیکھ کر درود پاک پڑھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے مزید نیتیں کریں. جب جب آب زمزم پیوں گا ادائے سنت کی نیت سے قبلہ روح کھڑے ہو کر 3 سانس میں بسم اللہ پڑھ کر چوس چوس کر پیٹ بھر کر پیوں گا. پھر دعا مانگوں گا کہ وقت قبول ہے. یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی. یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی. اسی زمزم میں جنت ہے. اسی زمزم میں کوثر ہے. اسی زمزم میں جنت ہے. اسی زمزم میں کوثر ہے. دل تھام لو. اب ملتزم اور غلاف کعبہ کی نیتیں آ رہی ہیں. ملتزم سے لپٹتے وقت یہ نیت کیجئے. ملتزم یہ باب کعبہ اور حجر اسود ان دونوں کے درمیان میں جو دیوار ہے نا اسے ملتزم کہتے ہیں. ملتزم سے لپٹتے وقت یہ نیت کیجئے کہ محبت شوق کے ساتھ بیت اللہ اور اس کے رب کا قرب حاصل کر رہا ہوں اور اس کے تعلق سے برکت پا رہا ہوں. اس وقت یہ امید رکھیے کہ بدن کا ہر وہ حصہ جو کعبہ مشرفہ سے مس یعنی ٹچ ہوا ہے جہنم سے آزاد ہوگا. ایک اور نیت کیجئے 26ویں نیت. غلاف کعبہ سے چمٹتے وقت جب چمٹنا نا غلاف کعبہ سے چمٹتے وقت یہ نیت کیجئے کہ مغفرت اور عافیت کے سوال میں اصرار کر رہا ہوں. جیسے کوئی خطا کار اس شخص کے کپڑوں سے لپٹ کر گر آتا ہے جس کا مجرم ہے اور خوب عاجزی کرتا ہے کہ جب تک اپنے جرم سے معافی اور آئندہ کے امن و سلامتی کی ضمانت نہیں ملے گی دامن نہیں چھوڑوں گا. غلاف کعبہ وغیرہ پر لوگ کافی خوشبو لگاتے ہیں لہٰذا احرام کی حالت میں احتیاط کیجئے. اور وہ مقام ہے جہاں پر مطلب دعاؤں میں بس بڑھتے چلے جائیے. اتنا مقدس اتنا مقام ہے. اگرچہ ہمارے جرم ہمارے قصور ہمارے گناہ ہماری خطائیں بے حد و بے شمار ہے مگر یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر. جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ یہ گھر رحمان کا گھر ہے. جو ہیبت سے رکے مجرم
کہاں بڑھ کر، جو ہے بد سے رکے مجرم تو رحمت نے کہاں بڑھ کر چلے آؤ، چلے آؤ، چلے آؤ، چلے آؤ، چلے آؤ، چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، چلے آؤ، چلے آؤ، نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے، نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے، مگر ان کا کرم ذرہ نوازو بردہ پرور ہے، مگر ان کا کرم ذرہ نوازو بردہ پرور ہے، بڑی سرکار میں پہنچے بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یاوری پر ہے۔ جی امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب بھی دیکھتا ہوں کہ جبریل امین علیہ السلام اس ملتزم کے مقام پہ چمٹے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمتا انعمتها علیہ، کہ اے اللہ عز و جل مجھ سے اپنی اس نعمت کو زائل نہ کر جو تو نے مجھ پر کی ہے۔ تو اس مقام پر جبریل امین بھی موجود ہوتے ہیں، اور ایک حدیث پاک یہ ہے کہ اس ملتزم کے مقام پر کوئی بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنا چہرہ مبارکہ لگائے ہوتے تھے، کبھی سینہ مبارکہ اس پہ لگا کے رکھا کرتے تھے۔ یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھو، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھو، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھو، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھو، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھو، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔ صلو علی الحبیب۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا
شریک لک صلو علی الحبیب۔ یہاں پر بہت اہم مسئلہ جو بیان کیا گیا اسے یاد رکھیے، غلاف کعبہ وغیرہ پر لوگ کافی خوشبو لگاتے ہیں، لہٰذا احرام کی حالت میں احتیاط کیجئے۔ ایک اور نیت کریں، رمی جمرات یعنی شیطان کو جو کنکریاں مارنی ہیں، میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا و علیہ الصلاۃ والسلام کی مشابہت یعنی نقالی اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کی نیت کروں گا، ساتھ ہی شیطان کو ذلیل و رسوا کر کے مار بھگانے اور خواہشات نفسانی کو رجم یعنی سنسار کرنے کی نیت کروں گا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت الہادی نے ایک حاجی سے پوچھا کہ تو نے رمی کے وقت یعنی شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں جو رمی کے وقت نفسانی خواہشات کو سنسار کیا یا نہیں؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ فرمایا تو پھر تو نے رمی ہی نہیں کی۔ یہ کشف المحجوب کتاب الحج کے حوالے سے نقل کی گئی ہے حکایت۔ ایک اور نیت کریں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص 6 مقامات یعنی صفا، مروہ، عرفات، مزدلفہ، جمرۃ اولیٰ، وسطیٰ پر دعا کے لیے ٹھہرے۔ میں بھی ادائے مصطفیٰ کی ادا کی نیت سے ان جگہوں پر ٹھہر کر دعا مانگوں گا۔ طواف و سعی میں لوگوں کو دھکے دینے سے بچتا رہوں گا۔ یاد رکھیں میٹھے اسلامی بھائیو، یہ جگہیں طاقت کا اظہار کرنے کی نہیں ہے، عاجزی اور انکساری کی ہیں۔ ہم اپنے رب سے مغفرت کی خیرات و مغفرت کی بھیک لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، دھکے مارنے کے لیے، ہٹو ہٹو کرنے کے لیے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے نہیں۔ لوگ دباتے ہیں، لوگ کچلتے ہیں، لوگ مطلب ہم پر اگر کوئی آ کر اس طرح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب بہتر فرمائے۔ بھائی یہ نیت کر لیجئے کہ میری ذات سے اس پورے سفر میں نہ زبان سے کسی کو تکلیف دوں گا، نہ ہاتھ سے تکلیف دوں گا۔ یعنی وہ حدیث جو ہے نا کہ مومن وہ جس کے زبان و ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اس حدیث پاک کا عملی مظاہرہ یوں تو زندگی بھر کرنا ہے، بالخصوص ان ایام میں اس مبارک سفر میں اس حدیث پاک کا بھرپور اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے، ہمارے وجود سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ بس مجھے مغفرت کی بھیک لینی ہے، میں مغفرت پا کر لوٹوں، میں گناہوں سے پاک ہو کر لوٹوں۔ ثواب بڑھانے کے لیے کوئی نیت کریں، عبادات کی کثرت کروں گا، بالخصوص نماز پنجگانہ پابندی سے ادا کروں گا۔ تو بعض اوقات تھکن اور مختلف غفلتوں کے معاملے میں بھی وہاں پر نمازیں لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب بتائیں وہاں نماز نہیں پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، مطلب کتنی بڑی یہ محرومی ہے۔ جہاز میں نمازوں سے غفلت، سفر میں نمازوں سے غفلت، بسوں میں نمازوں سے بعض اوقات غفلت، اور بھی مطلب کیونکہ غفلت یہاں ہے نا۔ اب ہم اسی غفلت کے عالم میں بغیر کسی مشق کیے، بغیر کوشش کیے، بغیر سیکھے، بغیر کسی قسم کی مطلب اپنے اندر تبدیلی لائے بغیر ہم نے سفر کر لیا۔ اب عادتیں وہی لے کر ہم جا رہے ہیں، جذبہ اپنی جگہ پر ہے کہ حج کو جا رہا ہوں، عادتیں جو لے کر جا رہے اس کا کیا۔ وہیں اللہ نہ کرے فلمیں ڈرامے دیکھنے کی عادت پڑی رہی تو فلمیں ڈرامے کا رواج تو وہاں بھی سننے میں آتا ہے، وہاں بھی اللہ نہ کرے نماز قضا کرنے کی عادت پڑی رہی تو جوش تو آج اپنے رمضان المبارک میں نہیں دیکھتے، شروع میں کہتا جوش ہوتا ہے، مسجد بھر جاتی ہے اور نمازی بھر جاتے ہیں، تراویحوں میں بھی رش ہوتا ہے، آہستہ 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 کیسی غفلت چڑھتی ہے۔ تو اب جب کہ شیطان بند ہوتا ہے، یہ سفر میں نہ جانے کتنی اس میں آزمائشیں آتی ہیں، تو یہ نیت کر لیں کہ اس پورے سفر میں ہماری ایک نماز بھی قضا نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل ہم پکے 500 وقت کے نمازی، تہجد گزار، اشراق و چاشت، اوابین کے پابند، تلاوت قرآن پاک کی کثرت کرنے والے اور علم دین سیکھنے اور سکھانے والے بنیں گے۔ اس پورے سفر میں پوری کوشش کریں، تبدیلی کرنی ہے، اپنے کو بدلنا ہے۔ یہ 40 دن کم و بیش کئیوں کو ملتے ہیں، تو 40 دن میں خود کو بدلنا ہے۔
بدل کر آؤں گا اپنے آپ کو۔ مدنی انعامات اگر ساتھ ہونا ایسا، جی ہاں، ایسی انداز سے نیت ہو کہ بس مدنی انعامات پر پورا عمل کروں گا، موقع بھی ہوتا ہے، کاروبار بھی ساتھ نہیں ہوتا، بعضوں کے ساتھ فیملی بھی نہیں ہوتی، نیکی کرنے ہی گئے اور کوئی کام نہیں ہے، تو اگر مدنی انعامات کا رسالہ ساتھ ہو اور یہی نیت ہو جائے کہ ہم سارا سفر مدنی انعامات کے مطابق گزاریں گے تو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ہو جائیں۔ الحمدللہ مدنی انعامات پر عمل کی نیت ان نیتوں میں شامل کی گئی تھی کہ مدنی انعامات پر عمل کروں گا، روزانہ فکر مدینہ کرنے کی نیت کر لیجیے، روزانہ فکر مدینہ کروں گا۔ آپ کے ساتھ جو قافلے کے اسلامی بھائی ہیں، جو امیر قافلہ بنتے ہیں، نگران بنتے ہیں، ہے نا، وہ جو کیا کہلاتے ہیں، وہ گروپ لیڈر بھی کہلاتے گروپ لیڈر وغیرہ جو بھی ہیں، مطلب سب یہ نیت کریں، فیملی ممبر نیت کریں، بچوں کو بھی، سب کو بھی مدنی انعامات دلا دیں اور پورا سفر روزانہ فکر مدینہ کرنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ خود دیکھیں گے کہ وہاں اتنے فکر مدینہ کر کے آپ اتنے مطلب عمل آپ کو ملیں گے، اور یہاں آ کر اللہ نے چاہا تو اس پہ استقامت بھی نصیب ہو جائے گی۔ گناہوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں اور صرف اچھی صحبت میں رہا کروں گا۔ احیاء العلوم میں ہے، منقول ہے، حج کی قبولیت کی ایک علامت یہ ہے کہ جو گناہ کرتا تھا انہیں چھوڑ دے، برے دوستوں سے کنارہ کش ہو کر نیک بندوں سے دوستی کرے، کھیل کود و غفلت بھری بیٹھکوں کو ترک کر کے ذکر و بیداری کی مجالس اختیار کرے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، مقبول حج کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی جانب متوجہ ہو اور بیت اللہ شریف کی ملاقات کے بعد اپنے پیارے اللہ عز و جل کی ملاقات کے لیے تیاری کرے۔ آئے ہائے، ایک اور نیت کریں، واپسی کے بعد گناہوں کے قریب بھی نہ جاؤں گا، نیکیوں میں خوب اضافہ کروں گا، سنتوں پر مزید عمل بڑھاؤں گا۔ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے حج سے پہلے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد جس کے ذمے تھے، اگر بعد حج یعنی حج کے بعد با وصف قدرت ان امور جو بھی بیان کیے جا رہے ہیں، مثلا قضا، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ اور بقیہ حقوق العباد کی ادائیگی، تو ان امور میں قاصر رہا، غفلت کی رکاوٹ پیدا کرتا رہا اپنے اندر، نہ کی اس نے، تو یہ سب گناہ اثر نو اس کے سر ہوں گے۔ یہ حقوق تو خود باقی ہی تھے، ادا میں پھر تاخیر و تقصیر سے گناہ تازہ ہوئے، اور وہ حج ان کے ازالے کو کافی نہ ہوگا کہ حج گزرے یعنی پچھلے گناہوں کو دھوتا ہے اور آئندہ کے لیے پروانہ بے قیدی یعنی گناہ کرنے کی اجازت نامہ نہیں ہوتا، بلکہ حج مبرور کی نشانی ہی یہ ہے، ہی کا حسر ہے میرے اعلیٰ حضرت کی عبارت کے اندر کہ حج مبرور کی نشانی ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے۔ یہ مطلب مدنی پھول عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی سفر کر رہے ہیں نا، اپنی وہ اوپننگ بیلنس لے لیں کہ ہمارے جاتے وقت ہماری کیفیت کیا تھی، اور پورے سفر میں اپنی کیفیت کو بڑھائیں، عبادات، ریاضتیں، نیکی کی طرف، اور واپسی پر پھر اس کو باقی رکھیں کہ حج مبرور یعنی کہ مقبول حج کی نشانی ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے۔ یہ بغیر داڑھی والا گیا تھا، اب تو داڑھی والا ہو کر پلٹا ہے، اور پوری ایک بٹھی داڑھی والا ہو کر پلٹا ہے، سبحان اللہ۔ یہ بغیر امامہ کے گیا تھا، اب تو امامہ والا ہو کر پلٹا ہے۔ اس کی زلفیں نہیں تھی، زلفوں والا ہو کر پلٹا ہے۔ یہ تو مغربی لباس پہنتا تھا، یہ تو مدنی حلیے والا ہو کر پلٹا ہے، سبحان اللہ۔ یہ قافلوں کا مسافر نہیں تھا، مدنی قافلے والا بن کے لوٹا ہے۔ بے نمازی تھا، نمازی بن کے لوٹا ہے۔ جھوٹ بولتا تھا، سچا بن کے لوٹا ہے۔ غیبتیں کرتا تھا، اب تو غیبتوں سے بچتا ہوا بن کے لوٹا ہے۔ چغلی کرتا تھا، چغلی کی عادت چھوڑتا ہوا لوٹا ہے۔ ماں باپ کو ستاتا تھا، ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بن کر لوٹا ہے۔ یہ تفریح گاہیں اور سنیما گھروں کو آباد کرنے کے لیے جاتا تھا، یہ تو مسجد بھرو تحریک کا ایک انتہائی اہم مبلغ بن کر لوٹا ہے۔ اسلامی بہنیں بھی اسی طرح جو بے پردہ جائیں، جو بے پردہ گئے با پردہ ہو کر پلٹے۔ اسلامی بہنیں مطلب جو میں نیتیں یہاں بیان کر رہا ہوں، ان نیتوں کو حسب حال اسلامی بہنیں اپنے طور پر کریں، اور گناہوں سے بچنے کی سارے کے سارے نیتیں کریں، بس دعوت اسلامی کے مبلغ بن کر لوٹیں گے انشاءاللہ۔ دنیا بھر میں مدنی قافلوں کی دھومیں مچانے کا جذبہ لے کر لوٹیں گے، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ لے کر لوٹیں گے۔
ایک اور اچھی نیت کر لیجئے ثواب بڑھانے کے لیے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مبارک مقامات کی زیارت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھے وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھا۔ سعادت سمجھتے ہوئے با نیت ثواب مدینہ منورہ زہد اللہ شرفوں و تعظیماً کی زیارت کروں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار کی پہلی حاضری سے قبل غسل کروں گا، نیا سفید لباس، نیا عمامہ اور نئی سفید چادر اوڑھوں گا، عمدہ خوشبو اور سرما لگاؤں گا۔ آئے معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یوں بندگی ہے زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت اس بارگاہ سے فقط اس قدر کی ہے۔ معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ ایک اور نیت کریں، اللہ عز و جل کے اس فرمان عالی شان، پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 64، ترجمہ کنز الایمان، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو محبوب تمہارے حضور حاضر ہو اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ پر عمل کرتے ہوئے مدینے کے شہنشاہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضری دوں گا۔ اعلیٰ حضرت اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر ایک بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں، بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکروں پہ تو یہیں کے پلے رخ کدھر کریں۔ ایک اور نیت کریں، اپنے محسن و غم گسار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس طرح حاضر ہوں گا جس طرح ایک بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں لرزتا، کانپتا، آنسو بہاتا حاضر ہوتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر کرتے تو رنگ ان کا بدل جاتا اور جھک جاتے۔ انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ سبز گنبد کی زیارت کروں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شاہی دربار میں ادب اور احترام و ذوق و شوق کے ساتھ درد بھری معتدل یعنی درمیانی آواز میں سلام عرض کروں گا۔ حکم قرآنی، یا ایہا الذین آمنوا
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائے اور تمہیں خبر نہ ہو، پر عمل کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست اور قدرے دھیمی رکھوں گا۔ اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی شفاعت کا سوالی ہوں، کہ تقرار کر کے شفاعت کی بھیک مانگوں گا۔ عطار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی، عطار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی، خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے، خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے۔ شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی عظمت والی بارگاہوں میں بھی سلام عرض کروں گا۔ حاضری کے وقت ادھر ادھر دیکھنے اور سنہری جالیوں کے اندر جھانکنے سے بچوں گا۔ جن لوگوں نے سلام پیش کرنے کا کہا تھا ان کا سلام مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ سنہری جالیوں کی طرف پیٹھ نہیں کروں گا۔ جنت البقیع کے مدفون کی خدمتوں میں سلام عرض کروں گا۔ مدینہ منورہ زہد اللہ شرفا و تعظیما کے در و دیوار، گل و خار، پتھر و غبار، وہاں کے ہر شے کا خوب ادب اور احترام کروں گا۔ گلشن سے حسی تر ہے کہسار مدینے کا، بے مثل جہاں میں ہے گلزار مدینے کا۔ میں پھول کو چوبوں گا اور دھول کو چوبوں گا، جس وقت کروں گا میں دیدار مدینے کا۔ آنکھوں سے لگا لوں گا، دل میں بھی بسا لوں گا، سینے میں اتاروں گا میں خار مدینے کا۔ مدینہ منورہ زہد اللہ شرفا و تعظیما کی کسی بھی شے پر عیب نہیں لگاؤں گا۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص ہر وقت روتا رہتا اور معافی مانگتا رہتا۔ جب اس کا سبب پوچھا تو بولا میں نے ایک روز مدینہ منورہ کی دہی شریف کو کھٹا اور خراب کہہ دیا، یہ کہتے ہی میری نسبت سلب ہو گئی اور مجھ پر عتاب یعنی غضب ہوا کہ اور دیار محبوب کی دہی کو خراب کہنے والے، نگاہ محبت سے دیکھ محبوب کی ہر شے عمدہ ہے۔ عزیزوں اور اسلامی بھائیوں کو تحفہ دینے کے لیے آب زمزم، مدینہ منورہ زہد اللہ شرف و تعظیماً کی کھجوریں اور سادہ تسبیحیں وغیرہ لاؤں گا۔ تسبیح لکڑی کی ہو یا پتھر کی، مگر بیش قیمت یعنی قیمتی ہونا مکروہ ہے، اور سونے چاندی کی حرام۔ جب تک مدینہ منورہ زہد اللہ شرف و تعظیماً میں رہوں گا درود و سلام کی کثرت کروں گا۔ مدینہ منورہ زہد اللہ شرف و تعظیماً میں قیام کے دوران جب جب سبز گنبد کی طرف گزر ہو گئے ہے، فوراً اس کی طرف رک کر کے کھڑے کھڑے ہاتھ باندھ کر سلام عرض کروں گا۔ مدینہ منورہ زہد اللہ شرف و تعظیماً میں سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک صاحب نے بتایا مجھے خواب میں جناب رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا ابو حازم سے کہہ دو تم میرے پاس سے یوں ہی گزر جاتے ہو، رک کر سلام بھی نہیں کرتے۔ اس کے بعد سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا معمول بنا لیا کہ جب بھی روضہ انور کی طرف گزر ہوتا ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے، پھر آگے بڑھتے۔ اگر جنت البقیع میں مدفن نصیب نہ ہوا اور مدینہ منورہ زہد اللہ شرف و تعظیماً سے رخصت کی جان سوز گھڑی آ گئی تو بارگاہ رسالت میں الوداعی حاضری دوں گا اور رو رو کر بار بار حاضری کی التجا کروں گا۔ ماں کی ممتا بھری گود سے جدا ہونے والے بچے کی طرح بلک بلک کر روتے ہوئے دربار رسول کو بار بار حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے رخصت ہوں گا۔ اپنی اس کیفیت کو باقی رکھنے اور اصلاح نفس کی خاطر آنکھ اور زبان کا قفل مدینہ لگا کر رکھوں گا کہ یہ امیر سنت نے مدنی پھول دیا تھا کہ اگر ذوق
کو باقی رکھنا ہے تو بولے نہیں. یہ بہت اس میں مطلب مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں، آپ کو رونا آئے گا، آپ کو رونا آئے گا. خاموش ہو جائیں، آپ کو ذوق رہے گا. مطلب وہ ایک تڑپ اور بے قراری، بے چین، وہ خاموش ہوتا ہے نا، وہ چیز یاد آتی رہتی ہے. وہ رخصت ہو گیا، وہ چھوٹ گیا. وہ جیسے ماہ رمضان المبارک کی جب رخصت ہوتی ہے، ہم سے رخصت ہوتا ہے، تو غالباً اس بات 3 یا 4 یا پتہ نہیں کتنے دن تک شاید امیر علیہ سنت بالکل خاموش رہتے ہیں، بات ہی نہیں. چند دن تو ایسے گزرے آپ کے بالکل خاموش. پھر آہستہ آہستہ مدنی مشورے اور دیگر جو ہوتا ہے معاملات، تو ایک کفل مدینہ کی آنکھوں کی، زبان کی ایک اپنی برکت ہوتی ہے. اسی طرح یہ بھی نیت کرے کہ واپسی ایئرپورٹ پر کسی بھی قسم کی بد نظمی اور حق تلفی سے بچوں گا. ساتھ ہی وہاں پر طہارت اور استنجا خانوں وغیرہ کے بڑے معاملات اور مسائل ہوتے ہیں. اس میں بھی اگر آپ کی نیت ہوئی کہ میں طہارت کا اہتمام رکھوں گا، کہ طہارت نصف ایمان ہے، تو اہتمام کروں گا، تو اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں کہ مقتۃ المدینہ کے چند ایک رسائل ہیں. اس میں کپڑے پاک کرنے کا طریقہ اور پانی کے بارے میں سوال جواب، اس میں بہت ساری احتیاطیں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ چند نیتیں تھیں. اس نے اسلامی بہنیں بالخصوص بے پردگی سے بچنے کی نیتیں ضرور کریں کہ وہاں جو ایک ساتھ جو مکان میں رہتے ہیں تو وہ منہ بولے بھائی بن جاتے ہیں، منہ بولی بہنیں بن جاتی ہیں. بڑی عمر کے ہوتے ہیں تو منہ بولے ابا بن جاتے ہیں، وہ بولتا وہ منہ بولی بیٹی ہے. 40 دن تک ساتھ رہتے ہیں، تو پھر وہ عرفات کے خیموں میں، تو مینا کے خیموں میں، تو مزدلفہ کے میدانوں میں بڑی مطلب وہاں بے پردگی کے معاملات کا اندیشہ رہتا ہے. تو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں یہ نیت کرے کہ اپنے آپ کو بد نگاہی سے بچائیں گے، بے پردگی سے بچائیں گے. اور قرآن نے پاک کا جو حکم کہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھو، اپنی پارسائی کی حفاظت کرو، اس قرآن مجید کے احکام پر اور یہ ترغیبات پر بھی عمل کی نیت کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ